الحمد لله وحده وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى أصحابه الكاملين المهديين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. کرے تعظیم خود پیارے نبی خاتون جنت کی، کرے خود تعظیم پیارے نبی خاتون جنت کی. خدا شاہد ہے، فضیلت ہے بڑی خاتون جنت کی. زمانے بھر کے تخت و تاج اس پر رشک کرتے ہیں جسے حاصل ہو جائے چاکری خاتون جنت کی. بنت مصطفیٰ ہو کر بھی وہ خود کرتی ہیں کام اپنے. بنت مصطفیٰ ہو کر بھی وہ خود کرتی ہیں کام اپنے. زیارت کے ہے قابل صادقی خاتون جنت کی. میرے معزز جز کرام اور سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں جس موضوع کے اوپر لب کشی کرنا چاہتا ہوں وہ سید الکونین، خاتم الانبیاء والمرسلین، آخری نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، یعنی خاتون جنت کے نام سے میری مراد زینت، فضیلت، شان و منقبت یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے حاضر ہوا ہوں. جی آپ حضرات کے سامنے چند الفاظ کہوں گا. جی کون سیدہ فاطمہ؟ وہ فاطمہ جو تمام نبیوں کے سردار، تمام انبیاؤں کے سردار، اللہ کے بعد تمام پوری مخلوق سے افضل، پوری مخلوق سے اعلیٰ، پوری مخلوق سے برتر و بالا، ان کی بیٹی لخت جگر، یعنی جن کو اللہ پاک نے تمام امت سے افضل قرار دیا ہے، ان کی بیٹی میں آپ حضرات کے سامنے لب کشی کرنا چاہتا ہوں. ویسے نبی جن کے بارے میں اللہ کا قرآن موجود ہے، جن کے پوری عظمت، جن کے اخلاق کے بارے میں پورا قرآن موجود ہے، میں ان کی عظمت کیا بیان کروں. خالق کائنات ارض و سمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیٹی عطا فرمائی جس کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے. جی آپ حضرات کے سامنے چند لب کشی کرنا چاہوں گا. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نام جو ہے، روضۃ الواعظین کے مصنف نے یہ بات ذکر کی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پیدا ہونے سے قبل ہی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جبریل آئے، اے رسول اللہ، اللہ پاک نے آپ کو ایک بیٹی عطا کرنی ہے، ان کا نام فاطمہ ہوگا. سبحان اللہ، ان کا نام فاطمہ اللہ پاک نے خود رکھا ہے. فاطمہ کا معنی کیا ہے؟ فاطمہ کا معنی ہے پاک پاکیزہ ہونا، یعنی یہ پاک نام اللہ نے خود رکھا ہے. جی آپ کو آگے اس سے بڑھ کر اور بتاؤں. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت جگر ہے، اس کے اندر حیا کتنا تھا. ایک مرتبہ پہلی کا چاند ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تشریف لاتی ہیں. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے فاطمہ تو نے کیا پہلی کا چاند دیکھا ہے؟ فرمانے لگی نہیں دیکھا. پھر فرمایا، اے فاطمہ تو نے پہلی کا چاند دیکھا ہے؟ پھر چپ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں دیکھا؟ فرمانے لگی، اے یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، مجھے پتا ہے آج پہلی کا چاند ہے. میرے دل نے کہا اور پوری امت، پورے لوگ جو ہے، ساری مخلوق جو ہے، پوری امت جو ہے اس چاند کو دیکھ رہی ہوں گی، لہذا فاطمہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جو چاند امت دیکھے اور میں اس کو دیکھنے لگ جاؤں اور میری نگاہیں اور پوری امت کی نگاہیں ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جائیں. معزز سامعین گرامی، اس سے بڑھ کر آپ کو بتاتا چلوں، کنز العمال آپ کھول کے دیکھ لیجئے گا.
جلد نمبر 12 کے اندر صفحہ نمبر 50 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو دنیا میں پہلے کبھی نہیں آیا۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین جو ہے یہ جنت کے جو مرد ہیں ان سب کے یہ سردار ہیں، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ جی حضرات، آپ کو اس سے بڑھ کر اور بتاتا ہوں، سیرت فاطمہ الزہرا کے نام سے ایک کتاب موجود ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ عرش کے گروہوں سے ایک آواز آئے گی، ایک منادی پکارے گا، اے امتیو اپنی نظریں نیچے جھکا لو۔ کہا جائے گا کیوں جھکا لے؟ پتہ چلے گا خاتون جنت آ رہی ہیں، 70,000 فرشتوں کے ساتھ وہ پل صراط سے گزر جائیں گی۔ جی ان کی عظمت آپ کے بانے اور کیا بتاؤں۔ جی قریش کی اور چند عورتیں آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، اگرچہ آپ کا جو عقیدہ ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے، آپ کا جو دین ہے، ہمارا جو دین ہے وہ آپ کا علیحدہ ہے، ہمارا علیحدہ ہے، بغرض یہ کہ آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے آپ کی جو سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہماری تقریب میں، ہماری شادی میں، ہماری پروگرام میں، ہماری مجلس میں وہ شرکت فرمائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے، سکوت فرمایا، تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ آپ چلی جائیں، میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج دوں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے فاطمہ تو جانا چاہتی ہے؟ فرمانے کیوں نہیں جانا چاہتی، جو حکم آپ فرمائے مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے میرے بدن کے اوپر جو کپڑے ہیں یہ پھٹے ہوئے ہیں، پیون زدہ ہیں، اگر میں وہاں جاؤں گی تو عورتیں وہ میرا مذاق اڑائیں گی، وہ بڑے بڑے خواتین ہیں، وہ بڑے بڑے سرداروں کی عورتیں ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، ان کی بیویاں ہیں، وہ جب مجھے دیکھیں گی وہ کہیں گی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہیں لخت جگر ہیں، تمام انبیاء کے جو سردار ہیں ان کی بیٹی اسے پون زدہ کپڑوں سے آئی ہے۔ لہٰذا اللہ پاک کی ایک بات ابھی موجود تھی، کلام شروع تھا کہ جبریل امین آسمان سے آتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو بھیج دیجئے، ان کا جو انتظام ہوگا وہ اللہ خود جانتا ہے۔ لہٰذا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیج دیا۔ آگے دیکھتے ہیں کہ حضرت وہ تمام عورتیں دیکھ رہی ہیں کہ ان کا جو مذاق اڑایا جائے گا، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جاتے ہی ایک نعرہ آتا ہے، ایک آواز آتی ہے کہ خاتون جنت تشریف لا رہی ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ خاتون جنت تشریف لا رہی ہیں۔ لہٰذا وہ دیکھا تمام جو ان کا منصوبہ تھا وہ وفاق میں مل گیا۔ لہٰذا اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے